اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری کریں۔ جو مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل فرما دیں۔ ہر بندے کی ہر چھوٹی بڑی حاجت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری کر لیں۔ تو میں آج آپ کے لیے جو ایک بہت ہی خوبصورت دعا سیکھیں جس سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی چند دعائیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی نماز کے بعد زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں اور ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بھی مل جاتا ہے، وہ ہمیں جنت میں سیدھا لے جاتی ہیں۔ تو دین نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم نماز کے بعد کر لیں، چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کا نام پڑھ لیں، اس کا وظیفہ کر لیں تو سیدھے جنت میں ہمارا راستہ ہوگا۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے اس کو اپنے ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھنا ہوگا، پابندی کرنی ہوگی اس کی، اور اس کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم اس طریقے کار کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ کو میں جو ہے وہ 7 دعائیں دیتی ہوں، ان کے اسکرین شاٹ بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ ان کو اس سے یاد کر لیں، اور آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ ان کو جو نہیں پڑھے وہ اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لے۔ ان سے بہت جلدی ان دعاؤں کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہماری مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اب اس آیت سورت کو، چھوٹی سی آیات کو پڑھنے سے، ہم جو استغفار پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے سے سیدھا انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیا مشکل ہے اس کو پڑھنا؟ صرف ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے۔ تو پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر کار بند ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری جو پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے اور تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے، تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہم اس طرح اللہ سے دعا کے بعد معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں، ہمارے اندر جب ایمان کی دولت ہوگی نا تو ہم قسمت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسا کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوئی۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم ایمان والے ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور یہ سید استغفار اور چھوٹے چھوٹے استغفار، لا حول ولا قوت، ایسے ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا، ہم گناہ گاروں کو معاف کرے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک روایت سے، حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو اس کو پڑھنے کا جو اس کی مشقت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس کا 2 گنا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوں تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھا بھلا کیوں نہیں جاتا؟ روز پڑھیں گے نا، 2 لائنیں، 1 لائن پڑھیں گے، اب آپ اس کی روٹین بنا لیں گے کہ میں نے قرآن پاک کھولنا ہے، خود سے وعدہ کریں، خود کو اس کام پر لائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا آ جائے گا، آپ کی اٹک ختم ہو جائے گی، تو جنت آپ کو ہی ملے گی، آپ ہی جنتی ہوں گے۔ جنت الفردوس کا ایک واقعہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں جنت کی نہریں چاہیے۔
جب ہم اپنے خواب ایسے اونچے اونچے رکھیں گے نا کہ ہمیں جنت میں نہریں چاہیے، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شربت کی نہریں، حوریں ہمارا خیال رکھیں، اور ہم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے عمل کریں، نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اس کی تسبیح کریں۔ پھر ہم تسبیح کریں رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا، دایاں ہاتھ سر پہ رکھیں اور اس دعا کو 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس عمل کو اپنا لیں، ان 7 عملوں کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آپ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء کا ذکر کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آسانیاں تو ہمارے سامنے ہیں نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو ایک روایت اور حضرت انس سے ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ہم ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی عادات کو اپنانا ہے اور اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے، تو ہم ہمارے اندر وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں خود بخود آنے لگ جائیں گی، اور ہمیں شناخت بھی ہونے لگ جائے گی، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ انسان اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے، اسے کوئی بیماری ہوتی ہے نا، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کو کیا، جو ہم بتاتے ہیں ڈاکٹر تو اس کی دوائی دیتے ہیں نا، ہم غلط بتا دیں گے تو غلط دوائی دے دے گا، اسے تو الہام نہیں آتا، اسے تو اندر کا نہیں پتا، ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اللہ کو تو اندر کا بھی پتہ ہے، الہام بھی ہوتا ہے، تو ہم اسے نہیں بتا رہے ہوتے، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے بتائے ہوئے راستے کو جب اپنا لینا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایک چیز کی ہدایت کی گئی ہے، ان ہدایات کو یاد کرنا ہے، وہ ہمارے لیے راستہ مستقیم ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، تو ہم قیامت سے دور ہو جائیں گے، جنت میں پلے چلے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، تو کیا کرنا ہے، صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے، صدقہ بھی دینا ہے۔ اب صدقہ دے سکتے ہیں نا، ہر کوئی دے سکتا، کوئی اتنا غریب تو نہیں ہے صدقہ دے سکتے ہیں، غریب کے لیے بھی صدقہ ہے۔ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو جن کے پاس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، اور جب زیادہ صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ کر دے گا، ان کا مال چگنا بڑھتا جائے گا۔ آخر وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ واہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم نے عاجزی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز میں تو ہم نے رزق ملتا ہے، ہم رونا روتے ہیں رزق نہیں ہے، رزق نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، کیوں تنگی ہے، سوئے رہتے ہیں منہ کھول کے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں، رات کو دیر سے دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح کو فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے رزق لے آتے ہیں وہ تو بانٹ دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ تو پھر ہم کیوں سوئے رہتے ہیں، ہمیں سونا نہیں چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی ہمارے اولاد کو نیک بنائے گی، ہمارے گھر میں برکتیں ڈالے گی، رزق کی برکتیں ڈالے گی، ہر آنے والی مشکل کو ختم کر دے گی، ہمیں وہ قوت طاقت ہمت ملتی ہے نمازوں سے، ہمارے جسم کو ہمارے دماغ کو۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، متقی لوگ بننا چاہیے، متقیوں میں سے ہونا چاہیے، بے حیائی کو ختم کر کے حیا ہونی چاہیے اپنے اوپر۔ اسی طرح ایک حاتم طائی کا واقعہ بتاتی ہوں میں آپ کو۔ حاتم طائی ایک بہت سخی اور مہربان شخص تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا؟ اس نے جواب دیا ہاں، ایک دن میرے ہاں 40 اونٹ ذبح کیے گئے تھے اور ہر واقف ناواقف کے لیے اجازت تھی کہ آئے اور کھانا کھائے۔ اسی دن مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانا پڑا۔ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک بڑے شخص کو پیٹھ پر لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے دیکھا۔ اس نے گٹھا اٹھایا ہوا تھا بنڈل سا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں
تم حاتم طائی کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے؟ آج اس کے دسترخواں پر ایک مخلوق جمع ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم کا محتاج کیوں ہے؟ حاتم طائی نے کہا کہ انصاف یہ ہے کہ ہمت میں وہ بوڑھا شخص مجھ سے بہت بڑا ہوا تھا، یعنی ہمت میں مجھ سے بہت زیادہ سخی تھا۔ تو ہمت کرنی ہے ہمیں، ہمت پیدا ہوگی تو ہمارے معاملات زندگی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور ہم میں جو ہے وہ طاقت آتی ہے پڑھنے سے، نمازیں، وظائف، تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔